بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیف الرحمان خان نیازی، ان کی جانب سے گزشتہ روز کچھ ویڈیوز وائرل کی گئی کہ اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ان کو بیسٹ ایوارڈ ملا بزنس کے حوالے سے. تو میں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتا جاؤں کہ جو یو کے بیسڈ پاکستان کونسل ہے جنہوں نے وہ ایوارڈ دیا ہے، اس حوالے سے ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی ہوئی. ایوارڈ کیسے ملا، کتنا بجٹ ان کو دیا گیا، اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا. لیکن آپ کو تازہ ترین اطلاعات سے آگاہ کرتا جاؤں، چونکہ بی فور یو گروپ کے جو مالک ہیں سیف الرحمان خان نیازی، ان کے اوپر ایلیگیشن ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ سے انہوں نے عبوری ضمانت حاصل کی، لیکن اس کے بعد سے وہ نیب کے سامنے پیش نہ ہوئے. ایک دفعہ وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے تو نیب کی جانب سے ان سے ریکارڈ مانگا گیا، لیکن اس کے بعد سیف الرحمان خان نیازی ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. 9 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیف الرحمان خان نیازی کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوگی. لیکن جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ نیب کی جانب سے ایک اور سمن سیف الرحمان خان نیازی کو کیا گیا، اور جو نیب کی جانب سے سمن بھیجا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ آپ قبل ازیں بھی نیب کے سامنے ایک دفعہ پیش ہوئے اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز ہوئی، آپ سے بزنس کا ریکارڈ مانگا گیا، لیکن آپ نے وہ ریکارڈ مہیا نہیں کیا. آپ کو دوبارہ طلبی کا سمن جاری کیا جاتا ہے. 8 جون کو آپ نیب کے سامنے پیش ہوں اور تمام جو بزنس کا ریکارڈ ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آئیں اور ہمارے سوال نامے کا جواب دیں. لیکن سیف الرحمان خان نیازی جب بھی تاریخ قریب آتی ہے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، تاریخ گزرتی ہے تو ان کی دوبارہ حشاش پشاش زندگی شروع ہو جاتی ہے. لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، ممبران سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کو طفل تسلیاں دیتے ہیں. ایس سی سی پی نے بی فور یو گروپ کو غیر قانونی قرار دیا. اس کے بعد 16 کمپلینٹس لانچ ہوئی. اور سب سے اہم بات ناظرین میں بتاتا جاؤں کہ جب سے وڈرال بند ہے، کیونکہ مخصوص لوگوں کو وڈرال دیا جا رہا ہے جو ان کے خاص لوگ ہیں جن سے سیف الرحمان خان نیازی خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو وڈرال بھی دیتے ہیں، ان سے ویڈیوز وائرل بھی کرواتے ہیں تاکہ کوئی ممبر نیب کے سامنے پیش نہ ہو، نیب میں اپلیکیشن نہ دے. لیکن ہمیں جو معلومات ملی ہیں اب تک 50 سے زائد درخواستیں نیب کے پاس جمع ہو چکی ہیں، اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ لاکھوں روپے انویسٹمنٹ کی لیکن سیف الرحمان خان نیازی وڈرال نہیں دے رہے. سیف الرحمان خان نیازی کے جو اکاؤنٹس تھے اس میں اپنے ناظرین کو گزشتہ پروگرامز میں بتایا گیا کہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور وہ ٹرانزیکشن مشکوک تھی، جس کے بعد ایس سی سی پی ایکشن میں آئی، اس کے بعد نیب ایکشن میں آئی، نیب کی جانب سے سمنز جاری کیے گئے. یہ تیسرا طلبی کا نوٹس ہے جو سیف الرحمان خان نیازی کو بھیجا گیا ہے نیب کی جانب سے، اور ان کے کہا گیا ہے کہ 8 جون کو آپ نیب ہیڈ کوارٹر میں صبح 10 بجے نیب ٹیم کے سامنے پیش ہوں، کیونکہ 9 جون کو سیف الرحمان خان نیازی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر سماعت بھی ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا 9 جون کو سیف الرحمان خان نیازی عدالت عالیہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا دوبارہ تصویریں وائرل کروا کر یہ میسیج دیں گے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کا شوگر لیول بہت ہائی ہے، ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا. لیکن یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، کیونکہ نیب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی نیب کی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. سی آئی ٹی جو کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اس کے سامنے ریکارڈ نہیں رکھ رہے، کیونکہ سیف الرحمان خان نیازی دعویٰ کرتے ہیں 400 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، لیکن 400 ارب روپے کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کہاں پہ ہے؟ فزیکل پروجیکٹس کا کہا گیا وہ کہاں پر ہیں؟ کیونکہ نیب نے جو رپلائی جمع کروایا اس میں کہا کہ ایف بی آر میں جو یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے تھے وہ ٹیکس ریٹرن اتنا ہے کہ جتنے ان کے ملازمین یعنی کہ سیلریز کا ٹیکس ریٹرن ہے. لیکن آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کو تبدیلی سرکار کی چھتری بھی حاصل ہے، کیونکہ کبھی فیاض الحسن چوہان کے ساتھ تصویریں وائرل کروائی جاتی ہیں، کبھی بی فور یو کے ایپس کے حوالے سے فواد چودھری کے ساتھ تصویر بنا کر وائرل کروائی جاتی ہے. اب گزشتہ روز جب جو ایک پروگرام تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ سینیٹر فیصل جوید ان کی جانب سے بھی کچھ ایوارڈز تو دیے گئے. لیکن کیا تبدیلی سرکار کے جتنے بھی یہ سیاسی گروہ ہیں ان کو معلوم نہیں کہ بی فور یو گروپ ایک غیر قانونی کمپنی ہے، پونزی اسکیم ہے، بڑے انعامات کا لالچ دے کر
بڑی بڑی گاڑیوں کا لالچ دے کر عوام سے سرمایہ کاری لے رہی ہے جبکہ ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے۔ اس حوالے سے فواد چودھری سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو تو اس متعلق معلوم ہی نہیں ہے، اور ان کی ملاقات بھی ایک خاص شخص نے کروائی تھی، لیکن اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا بیان بھی جاری کریں گے۔ جو فیض الحسن چوہان ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی معصومیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو تو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ان کے کچھ خاص دوست ہیں جو سیف الرحمان خان نیازی کے بھی دوست ہیں، انہوں نے ملاقات کروائی۔ اب جو فیصل جاوید ہیں ان سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ B4U گروپ آف کمپنیز ایک غیر قانونی کمپنی ہے۔ آپ نے ناظرین کو آگاہ کر دیا ہے کہ نیب کی جانب سے تیسرا طلبی کا سمن سیف الرحمان خان نیازی کو بھیج دیا گیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ 8 جون کو نیب ٹیم کے سامنے پیش ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی ریکارڈ مانگا گیا، آپ نے ریکارڈ مہیا نہیں کیا۔ دوبارہ سیف الرحمان خان نیازی کو 8 جون کے لیے جو سمن بھیجا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ جو آپ نے بینک اکاؤنٹس میں بہت بھاری مقدار میں جو ٹرانزیکشنز کی ہیں اس کا ریکارڈ دیں، آپ کی اپنی کمپنیوں کا ریکارڈ دیں۔ اس کے علاوہ ان سے ایک فہرست مانگی گئی ہے کہ آپ کے جو ٹیم کے لیڈرز ہیں ان کی فہرست بھی دیں، لیکن سیف الرحمان خان نیازی بہانے بنا رہے ہیں، نیب ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ اگر لگتا اسی طرح ہے کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو 9 جون کو جو ان کی عبوری ضمانت ہے یعنی کہ انٹرم بیل ہے، اس میں نیب اپنا جواب جمع کروا چکا ہے، اس میں ہوگا یہی، سیف الرحمان خان نیازی کی ضمانت خارج ہوگی اور وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔